بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 8 یعنی جملہ فعلیہ کا بیان پڑھیں گے۔ الدرس الثامن یعنی 8واں سبق، جملہ فعلیہ کا بیان۔ سب سے پہلے جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جملہ مرکب تام ہوتا ہے، مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں۔ تو مرکب تام ایک سے زیادہ الفاظ سے بنتا ہے۔ کوئی بھی مرکب ہو، مرکب وہ اس لیے کہلاتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اکیلا ہوتا تو مفرد ہوتا۔ تو مرکب کا نام سنتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، اس میں ایک سے زیادہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب مرکب ہے تو اس میں ایک سے زیادہ کلمات ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، تو ان الفاظ میں سے کوئی پہلے ہوگا، کوئی بعد میں ہوگا۔ تو اگر پہلے جو لفظ ہے، جو پہلا جز ہے، پہلا کلمہ ہے، اگر وہ فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، قال اللہ۔ قال اللہ ایک جملہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قال یعنی کہا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جملہ ہے، اس کے دو اجزاء ہیں، قال ایک جز ہے اور لفظ اللہ ایک جز ہے۔ کیونکہ پہلا جز جو کہ قال ہے یہ فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ دوسری مثال ہے کتب صوم، روزہ فرض کیا گیا۔ اس مثال میں کتبہ کیونکہ پہلا جز ہے اور یہ فعل ہے، اسی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ کتبہ جو کہ پہلا جز ہے، یہ فعل ہے، اسی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، جس اسم ظاہر ہو یا ضمیر۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم ظاہر، اسم ضمیر۔ اسم ظاہر یعنی ناؤن، ٹھیک ہے، اسم ضمیر یعنی پروناؤن۔ جو اسم ظاہر کی جگہ میں استعمال ہو، دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو، اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم غائب، متکلم یا مخاطب پر دلالت کرے، ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اس اسم کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ خیر، جس اسم چاہے ضمیر ہو یا ظاہر، تو جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف اسے کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ تو جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، فعل معروف کی نسبت کی گئی ہو، اس اسم کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کی تعریف کیا ہے؟ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، جیسے لمع البرق، لمع فعل معروف ہے، اس کی اسناد کی گئی ہے برق کی طرف، تو اس لیے البرق فاعل ہے۔ لمع البرق، بجلی چمکی۔ دوسری مثال ہے البرق لمع۔ البرق لمع میں برق پہلے آ گیا تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، پہلا جز کیونکہ فعل نہیں ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے لمع، ٹھیک ہے، تو لمع فعل ہے، کیونکہ لمع کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو اس کا فاعل بن سکے، تو اس کے اندر ایک ضمیر نکالیں گے لمع کے اندر، جو کہ لمع کا فاعل بنے گا، اور یہ ضمیر لمع کے اندر جو ضمیر ہے یہ البرق کی طرف لوٹے گی۔ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، جیسے لمع البرق، البرق لمع۔ اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ فعل مجہول یعنی وہ فعل جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو،
اسے فعل مجہول کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے فعل الصوت، آواز سنی گئی، سننے والا کون ہے معلوم نہیں، تو کیونکہ سمع جو کہ فعل مجہول ہے اس کی اسناد الصوت کی طرف کی گئی ہے، اس لیے الصوت نائب فاعل ہے۔ الصوت سمع اس کا معنی بھی ہے آواز سنی گئی، لیکن کیونکہ الصوت پہلے آ گیا اس لیے جملہ بدل گیا، یعنی سمع الصوت یہ جملہ فعلیہ تھا، الصوت سمع یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اس میں سمع کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے جو کہ صوت کی طرف لوٹے گی۔ نمبر 2، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ اگر فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ہو جو اسم فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہے تو وہی، یعنی جو اس کے بعد آ رہا ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ وہی فاعل یا نائب فاعل بنے گا۔ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے ضربہ زید، کیونکہ ضربہ کے بعد زید موجود ہے، ٹھیک ہے، ضربہ زید میں ضربہ کے بعد زید موجود ہے، اسی وجہ سے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضربہ کے بعد ایک ایسا اسم موجود ہے جو ضربہ کا فاعل بن سکتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ضربہ فاعل ہے، اس کے اندر سے ہوا ضمیر فاعل نہیں نکالیں گے، کیونکہ ضربہ کے بعد ایک ایسا اسم موجود ہے جو کہ فاعل بن سکتا ہے۔ دوسری مثال ہے ضرب زید، اس میں زید کی طرف فعل مجہول کی اسناد کی گئی ہے، اس لیے زید نائب فاعل ہوا، کیونکہ ضربہ کے بعد یہاں پہ لفظ زید ایک ایسا اسم موجود ہے جو کہ نائب فاعل بن سکتا ہے، اس لیے زید نائب فاعل ہے۔ ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، یعنی اگر فعل کے بعد آنے والا اسم جو بھی اسم ہے وہ فاعل یا نائب فاعل نہ بن سکتا ہو تو پھر فعل کے اندر جو ضمیر ہے اسی کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، یا تو فعل کے بعد کوئی اسم ہی نہ ہو یا اسم ہو تو فاعل یا نائب فاعل نہ بن سکتا ہو، تو ان صورتوں میں یعنی اسم ہی نہ ہو فعل کے بعد یا اسم تو ہو لیکن فاعل یا نائب فاعل نہ بن سکتا ہو تو پھر فعل کے اندر سے ضمیر نکال کر کے اسے فاعل بنائیں گے۔ دیکھیے پھر سے ایک مرتبہ، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا، جیسے ضرب زید ضرب زید، ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، جیسے زید نصرا، زید تو مبتدا ہو گیا، کیونکہ نصرا فعل کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو، اسی وجہ سے نصرہ کے اندر سے ہم ہوا ضمیر نکالیں گے جسے ہم فاعل بنائیں گے جو کہ زید کی طرف لوٹے گی، زید النصرہ، زید نے مدد کی۔ دوسری مثال ہے زید النصیرہ، زید مدد کیا گیا۔ اس مثال میں نصیرہ فعل مجہول ہے، کیونکہ لفظ زید پہلے موجود ہے اس لیے یہ مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے آ گیا ہے، اور نصیرہ یہ اس کی خبر ہوگی، کیونکہ نصیرہ کے بعد، نصیرہ فعل ہے، اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو، کیونکہ نصیرہ مجہول ہے تو نائب فاعل بننے والا کوئی اسم نہیں ہے، اس لیے نصیرہ کے اندر ہم ہوا ضمیر نکالیں گے جسے فاعل بنائیں گے، زید النصیرہ، زید مدد کیا گیا۔ نمبر 3، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، فاعل بھی اور نائب فاعل بھی دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، یعنی کبھی کبھی اس میں ضمیر بھی فاعل یا نائب فاعل بنتے ہیں، ابھی بیان کیا گیا نا اوپر قاعدہ نمبر 2 میں کہ اگر فعل کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل ہوگا، اور اگر فعل کے بعد ایسا اسم نہ ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو فعل میں جو ضمیر موجود ہوگی وہ فعل میں جو ضمیر موجود ہوگی وہ ضمیر فاعل یا نائب فاعل ہوگی، ٹھیک ہے۔ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ظاہر ہو، پروناؤن نہ ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا،
چاہے فاعل تثنیہ ہو، جمع ہو، واحد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، جیسے قام ولدن، ٹھیک ہے، کیونکہ ولدن واحد ہے، اسی وجہ سے قاموں کو بھی واحد لایا گیا، کیونکہ یہاں پہ دراصل ولدن جو ہے اس میں ظاہر ہے، اس لیے اب جو ہے فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ قام ولدانی، تو یہاں پہ ولدانی اس میں ظاہر ہے، قامہ فعل کے بعد ولدانی اس میں ظاہر ہے، تو یہ اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ ایسا اس میں موجود ہے جو کہ فاعل بن سکتا ہے۔ اب ولدانی تثنیہ ہے تو اس کے تثنیہ ہونے کی وجہ سے قاما تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس میں ظاہر موجود ہو فعل کے بعد تو اس اسم ظاہر کو ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا۔ اگر فعل کے بعد کوئی اسم ظاہر ہو جو اس کا فاعل بن رہا ہو، اسم ظاہر فاعل بن رہا ہو، تو پھر فعل کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے۔ قام اولادن، تو اس میں دیکھیے اولادن جمع کا صیغہ ہے، لفظ اولادن جمع کا صیغہ ہے، لیکن کیونکہ فعل یہاں پہ فاعل یہاں پہ اس میں ظاہر ہے، اولادن فاعل ہے جو کہ اس میں ظاہر ہے، اسی وجہ سے قامہ واحد لایا گیا، ٹھیک ہے نا، قامہ کو قامو نہیں لایا گیا، اولادن تو جمع کا صیغہ ہے تو قامو بھی جمع کا صیغہ لانا چاہیے، نہیں لائے، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے جب فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور اس میں ضمیر ہو، اوپر بیان کیا گیا تھا کہ فاعل اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے، اس میں ضمیر بھی ہوتا ہے، تو پھر اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، یعنی ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ جیسا ہوگا فعل بھی ویسا ہی آئے گا۔ جیسے الولد نصرا، اس مثال میں نصرا فعل ہے، ٹھیک ہے، الولد نصرا لڑکے نے مدد کی، اس مثال میں نصرا فعل ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو، اسی وجہ سے نصرا کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے جو کہ الولد کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہاں پہ الولد جس کی طرف نصرہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہ واحد ہے، اس لیے نصرہ کو بھی واحد لایا گیا۔ الولدانی نصرا، تو کیونکہ الولدانی تثنیہ ہے اس لیے نصرہ کو تثنیہ لایا گیا، ٹھیک ہے۔ الاولاد نصرو، کیونکہ یہاں پہ اولاد جمع کا صیغہ ہے اس لیے نصرو جمع کا صیغہ لائے، ٹھیک ہے۔ اگر فعل جو ہے، اگر فاعل اگر اس میں ضمیر ہو، یعنی اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو، تو فعل جو ہے یہ ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، ضمیر جس طرف لوٹ رہا ہے اس کے مطابق فعل آئے گا۔ جیسے الولد نصرا، اس مثال میں نصرا فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے الولد کی طرف، تو ولد واحد ہے اس لیے نصرا بھی واحد ہے۔ الولدانی نصرا، تو کیونکہ نصرا جو ہے اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے نصرا کے اندر اسے ہم فاعل بنائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو نصرا کی ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ تثنیہ ہے، اسی وجہ سے نصرا کو تثنیہ لایا گیا، اور اس میں ضمیر ہو یعنی فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا۔ الولد نصرا، لڑکے نے مدد کی، الولدانی نصرا، دو لڑکوں نے مدد کی، الاولاد نصرو، بہت سارے لڑکوں نے مدد کی۔ حاصل کلام یہ کہ اگر اس میں اگر ضمیر ہو، فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل اس کے مرجع کے مطابق آئے گا، یعنی ضمیر جس طرف لوٹ رہی ہے اس کے مطابق فعل آئے گا۔ نمبر 5، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، مؤنث حقیقی نہ ہو، یا اس میں جمع ہو، یعنی ایسا لفظ ہو جو تو واحد لیکن جمع کا معنی دے، یا جمع مکسر ہو، یعنی ایسی جمع ہو جس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاعل یا نائب فاعل
اگر مؤنث لفظی ہو یعنی مؤنث حقیقی نہ ہو، یا اس میں جمع ہو جیسے قومن، رہتن وغیرہ، اس میں جمع ہو، واحد کا صیغہ ہو، جمع کا معنی دے، تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح رہ سکتے ہیں. فعل کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے طلع شمسن، کیونکہ شمسن مؤنث لفظی ہے، اس لیے طلع شمسن اور طلعت شمسن دونوں استعمال کر سکتے ہیں. نصر قومن، تو اس مثال میں قومن اس میں جمع ہے، قومن اس میں جمع ہے، اسی وجہ سے اس کو فعل کو جو ہے ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی، یعنی نصر قومن اور نصرت قومن دونوں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نصر قومن، نصرت قومن دونوں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ قومن جو کہ فاعل بن رہا ہے یہ اس میں جمع ہے. اور اگر فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، یا اس میں جمع ہو، یا جمع مکسر ہو، تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو نصر قومن میں فاعل یعنی قومن کیونکہ اس میں جمع ہے، اسی وجہ سے نصرہ کو مؤنث بھی یعنی نصرت قومن بھی کہہ سکتے ہیں. جاء رجالن، اس مثال میں کیونکہ رجالن جمع مکسر ہے، اس لیے یہاں پہ بھی فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، یعنی جاء رجالن یا جاءت رجالن دونوں کہہ سکتے ہیں. نمبر 6، مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. مفعول سے کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو. تو مفعول عام طور پر فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آتا ہے. یہ عام طور پر یہی ترتیب ہوتی ہے. جیسے اکلا زید خبزہ، زید نے روٹی کھائی. اکلا زید خبزہ، زید نے روٹی کھائی. اور کبھی ان سے بھی پہلے آ جاتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول جو ہے یہ فعل اور فاعل سے پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سے پہلے آ جاتا ہے. وہ بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. مفعول جو ہے یہ عام طور پر فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. جیسے اکلا زید خبزن، اس مثال میں دیکھیے اکلا پہلے فعل ہے، اس کے بعد زید فاعل ہے، اس کے بعد خبزن مفعول بھی ہے. اس کے بعد تھا کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی کبھی مفعول فاعل اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل اور فاعل دونوں سے پہلے بھی آ سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ جائے، آبجیکٹ فعل اور فاعل سے پہلے آ جائے. مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے اکلا زید خبزہ، اور کبھی ان سے پہلے آ جاتا ہے، جیسے خبزن اکلا زید. دیکھیے خبزن مفعول ہے جو کہ فعل، خبزن جو ہے مفعول بھی ہے جو کہ فعل اور فاعل دونوں سے پہلے ہے. اکلا فعل ہے، اس سے پہلے خبزن آ گیا. اس طرح زید فاعل ہے تو اس سے پہلے بھی خبزن آ گیا. ٹھیک ہے، تو مفعول جو ہے یہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے عام طور پر، لیکن ان سے پہلے بھی آ سکتا ہے. لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. فاعل جو ہے یہ کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. جب فاعل ہے وہ فعل سے پہلے، کیونکہ اگر فاعل فعل سے پہلے آئے گا تو مبتدا بن جائے گا، وہ فاعل رہے گا ہی نہیں، اس لیے فاعل کبھی فعل سے نہیں آ سکتا. نمبر 7، فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے رسول اللہ. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعل اور نائب فاعل جو ہیں یہ مضاف ہو یا موصوف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے، جیسے ضرب ولد زید. تو اس مثال میں دیکھیے ضرب فعل، ولد مضاف، زید مضاف ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے صرف مکمل ولد زید کو ہم فاعل نہیں بنائیں گے، صرف ولد کو فاعل بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اشتہار کے مطابق جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم صرف ولد کو فاعل بنائیں گے. ضربہ ولد زید، زید کا لڑکا مارا. ضربہ ولد زید، زید کا لڑکا نہ مارا. ٹھیک ہے، حاصل یہ کہ فاعل یا نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے. فاعل اور نائب فاعل جو ہے یہ کبھی مضاف بھی ہوتا ہے، کبھی موصوف بھی ہوتا ہے. یہ مضاف کی مثال ہے ضربہ ولد زید، زید کا لڑکا مارا، زید کا لڑکا نہ مارا. اس طرح آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں. جاء رجل صالح، نیک مرد آیا. جاءت امرات صالحۃ، نیک عورت آئی. خیر، اللہ و رسولہ عالم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔